ونصلي على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسجد منور مسلمہ کی جانب سے منعقد آج کے اس تاریخ ساز جلسے کے آخری شب کی پہلی نشست میں موجود اس علاقے کے نہیں بلکہ سیمانچل کے معروف عالم دین ادیب و شاعر جناب مولانا عابد حسین صاحب، حضرت آج کی نظامت کر رہے مولانا محترم، یہاں پر موجود دیگر معزز ترین علماء کرام، گاؤں کے ذمہ داروں، نوجوانوں، عزیز اور پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی بھی میری نیک ترین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب قدیر نے مجھے اس محفل میں آنے کی سعادت بخشی۔ درود و سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے وسیلے سے ہمیں یہ دین رحمت ملا۔ میرے بھائیوں، اس وقت جلسے کی شروعات کی محفل ہے اور میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں قبل اس کے کہ مسجد کے عنوان سے یا موجودہ وقت کے معاشرے کے عنوان سے اپنے حقیر سے مشاہدے اور مطالعے کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں، میں چند گزارشات جلسے کے انتظامیہ کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں جہاں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور اللہ کے دین کے نصر و اشاعت کے لیے جلسہ بلایا ہے، وہی چند گزارشات کرنا میں آپ سے ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے جلسے اور ہماری محفلیں، ہماری گفتگو اور ہمارا خطبہ دراصل اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھانے اور معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر تو عظیم ترین ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارے ذمہ دو کام ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، چونکہ تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو۔ تو بنیادی طور پر جہاں عقیدے کے بعد عبادات کا معاملہ ہے، وہیں ہم پر دین کی دعوت اس پہلو سے کام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اصلاح کا کام گویا جو بیمار ہے اس کو دوا لکھا جائے، جو زخمی ہے اس کے زخم کا آپریشن کیا جائے۔ تو سنو بھائی میرے، جب آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو، چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو، جب کسی انسان کا کوئی زخم نکل آئے تو کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ایسا نہیں کہ ڈاکٹر چاقو نکالا اور کاٹ دیا، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر پہلے اس چاقو کو کھولتے ہوئے پانی میں اسے دھوتا ہے، جسے اسٹرلائز کہنا کہتے ہیں۔ وہ اس لیے دھوتا ہے کہ کہیں غلطی سے اگر اس چاقو میں کوئی جراثیم رہ گیا تو جس زخم کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں ممکن ہو وقتی طور پر تو وہ زخم سے پیپ نکل جائے، لیکن اگر چاقو میں زہر ہو تو پورے جسم میں پھیل جائے۔ اس لیے سب سے پہلے مصلح کو، جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی ان بنیادی چیزوں کو جانے جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نبیوں پر ممتاز بنایا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، ہمارے نبی رسولوں کے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کو مختصر میں کہا جاتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئیں یہ قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو اور ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ نبیوں کا سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ نبیوں کا سلسلہ اس لیے چلا کہ نبی لوگوں کو بتا دے کہ اس دنیا کے خالق اور مالک خداوند اکبر نے، جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا، سورج بنائے اور چاند تارے بنائے، یہ ستاروں کی چمک، یہ پھولوں کی مہک، یہ بلبل کے نغمے،
یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا، انسان اور جنوں کے پیدائش کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ اس کو سمجھے کہ میرے رب قدیر نے مجھے میری جو تخلیق کی ہے عبادت کے لیے کی ہے، تو عبادت کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں عبادت روزہ کو سمجھا جاتا ہے، نمازوں کو، تسبیحات کو، ذکر و اذکار کو، حج کو، زکوٰۃ کو بھی کم ہی عبادت سمجھتے ہیں لوگ۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے، لیکن عبادت صرف یہی نہیں ہے۔ عبادت کی یہ چند ظاہری شکلیں ہیں، دراصل مومن کی زندگی سراپا عبادت ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کھیت میں پسنی اور کچیا چلاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ دکان میں وہ ترازو چلاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کی کرم فرمائی کا شکر ادا کرتا ہے، ایک عبادت ہے۔ زندگی میں اگر صداقت ہے تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی حصہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کا کام۔ آج اس جلسے کا تیسرا دن ہے۔ آپ نے اور ہم نے اسلامی تعلیمات سنی ہے، کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ سنتے ہیں نا ہمارا؟ لیکن یہ بتائیے، ایمانداری سے بولیے، یہ لق و دق جو آپ کا شامیانہ لگا ہے، پہلی رات کو بھی لگا تھا، کتنے لوگ تھے؟ چلیے دوسری رات کو ہو گئے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں میں مشورتاً کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے عالم زیادہ ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن عالموں کی جوتیاں آج بھی سیدھی کرتا ہوں۔ اور سماجیات کو ہم نے پڑھا ہے، سیاسیات کو ہم نے پڑھا ہے، دین کا مطالعہ کرتا ہوں اور حالات کا مشاہدہ رکھتا ہوں۔ اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، اور زمانے کے ساتھ جو نہیں بدلتا زمانہ اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے زمانے کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک زمانہ میں وقت یہ سیکنڈ ہوتا ہے، 60 سیکنڈ سے 1 منٹ، اور 60 منٹ سے 1 گھنٹہ، اور سیکنڈ کے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں نینو سیکنڈ۔ دنیا کی ساری دولت اگر کوئی لگا دے اور کوئی کہے کہ اللہ کے جو یہ نظام فطرت ہے، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اس میں 1 سیکنڈ کو کوئی کم کر دے، دنیا کی ساری طاقت لگا دینے سے بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور وقت کے قیمت کے بارے میں کس نے کہا؟ ایرسطو نے، افلاطون نے، لقمان نے نہیں۔ وقت کی اہمیت کے تعلق سے اللہ نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کی توضیح مولانا لوگ کریں گے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ وقت کیا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے وقت کی اہمیت کا اندازہ ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، برف فروخت سے سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج تو نہیں ہے، آج سے 40 سال پہلے جب دھنکٹنی کا دن ہوتا تھا تو پھلڑی بھی بیچنے آتا تھا، شکر پیرا مٹھائی بھی کھانچا میں لے کے آتا تھا، ڈگڈگی بجاتا ہوا ایک لڑکا سائیکل پر ڈبے میں برف بھی لاتا تھا۔ تو کھانچے والے کو کہیں آپ نے روک دیا ہے تو بیٹھ کر تھوڑی گفتگو بھی کرتا تھا، لیکن برف بیچنے والا لڑکا بڑا بے چین اور بےتاب رہتا تھا، لیجیے گا تو لیجیے، نہیں تو مجھ کو آگے بستی جانا ہے۔ دیکھا ہے نا وہ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں اگر دیر کر جاؤں گا تو میرے برف کے ٹکڑے پگھل جائیں گے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ برف فروش اپنے برف کے ٹکڑوں کے پگھلنے پہ اتنا پریشان ہے، اور میری زندگی بھی تو برف کے ٹکڑے کی طرح ہر آن پگھل رہی ہے، ہم پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت، یہ مغرب کا وقت، کل کارخانہ نہیں چلتا آپ کے یہاں، یہ مغرب کا وقت، گرچہ سائنس ٹیکنالوجی نے آسانی کر دی ہے، گرچہ میں چند درجن نفوس کے درمیان میں بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بات دور تک جاتی ہے۔ آخر کیا ہو گیا وہ لوگوں؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے آپ کو بنایا ہے، تو امام کے اقوال، امام کے اعمال، امام کا اوڑھنا پہننا مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے، تبھی تو امام ہوگا نا۔
تو آج دنیا کا جس کو امام بنایا گیا تھا وہ دنیا کا مقتدی پچھلے سب کا بھی ٹھیک سے نہیں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ ڈالا ہے. اور یہ رشتہ شادی بیاہ میں تو توڑے جلسوں میں بھی توڑ ڈالا ہے. جس جلسے کو اصلاح کا مرکز کہا گیا اس جلسے میں بھی ہم اسلامی روایت کا خیال نہیں رکھتے. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، روزہ وقت کی پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ کی خاص مدت میں 360 دن خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا. 9 ذی الحجہ کو اگر عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا تو وہ حاجی نہیں ہو سکتا. وقت کی پابندی یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے. اس لیے کہ اس مسلمان کو دنیا کے لیے بہت کام کرنا ہے، اس لیے اس کو وقت کی پابندی کا احساس دلایا جائے. اور آج مسلمان سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ہے وقت کے معاملے میں. پنچایتی میں بھدو کلو رمضانی میں آپ 8 بجے آ جائیں. بڑھیا رات کو گھر گھر دوڑی پنچایتی کے لیے بات کر پائی کہ 8 بجے بلا لینا. کلو بھدو رمضانی آ جائے گا کہ 8 بجے جمع کہا، لیکن گاؤں کا سردار 10 بجے آئے گا. گاؤں کے بڑے لوگ بات کو آئیں گے. یقین جانو لوگوں، سماج جب بھی بگڑتا ہے تو چور اچکے اور شرابیوں سے نہیں بگڑتا ہے. سماج کے بڑے لوگ جب بگڑتے ہیں تو سماج بگڑ جاتا ہے. آج یہ جلسہ وقت کا پابند ہونا چاہیے. جلسہ کب کریں گے آپ؟ جلسہ آپ کا شباب پر آئے گا 12 بجے رات کو، 2 بجے رات تک کریں گے. مسلمانوں کی بیٹیاں ان پڑھ کیوں رہ گئی؟ کالج اپنی جا پہ لڑکی خراب ہے، جا پہ لڑکا لڑکی لگے ساتھ پڑھو. لیکن آج تمہارے بستی کدرا لڑکا لڑکی کے ساتھ جلسہ تو ہوا کہ تمہیں پتا ہے رات کے اندھیرے میں یہ جو نظم کر رہے ہو کہ عورت اور مرد، یہ زمانہ چنگاری کا. گھر پوس میں آپ چولہا جلاتے ہیں تو پانی نہیں ڈالتے، لیکن چیت بیساکھ میں جلاتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں. کیوں؟ چیت میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ زمانہ جنسی انارکی کا ہے، سیکس کے کھلے پن کا ہے، بے پردگی اور بے حیائی کا ہے. دیاسلائی کے ایک ڈبیا میں بھی جب تک لڑکی کی تصویر نہیں ہو دیاسلائی کا ڈبیا نہیں بکتا. صابن کا جھاگ بھی عورت کے بدن سے آپ کو دکھایا جاتا ہے. جتنے فرار ہونے کی شکلیں ابھی سنتے ہوں گے آپ، ایمانداری سے گواہی دیجئے. میں 50 سال سے زیادہ عمر کی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں. آج سے 30-40 سال پہلے اگر کسی کی ایک بیٹی فرار ہو جائے تو اس کا 7 کوس دور کا رشتہ دار شرمندہ ہو جاتا تھا. لیکن آج ہر بستی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. پیٹوں میں بچے مارے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے بچیاں مائیں بن رہی ہیں. لوگوں کبھی غور کیا کہ اس کے کیا حالات ہیں؟ اسلام زنا کو حرام کہتا ہے. محرکات زنا، جن چیزوں سے زنا کی طرف لوگوں کی آمد ہے، اس کو بھی روکتا ہے. ایک بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن بڑا ہو کر ماں کے جسم کا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا. آج مسلمانوں وقت کی پابندی نہیں کرنے کے نتیجے میں ہمارا بڑا برا حال ہے. آج ہمارے ادارے وقت کے پابند نہیں، بارات وقت پر نہیں. ایک آدمی سنا کہ 4 بجے جنازے کی نماز ہوگی، سوچا کہ 4 بجے پڑھ لیں گے، اس کے بعد جا کے شام کو گاڑی پکڑ لیں گے. اب 4 بجے کی جگہ 4:30 بجے جنازے کی نماز ہوتی ہے. اگر وقت کاٹ دیا، وہ کوئی بیچارہ نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو گھورلا کے آپ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، وقت کا پابند ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ جو قوم نہیں چلتی ہے وقت اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اور آج وقت کو چھوڑا. ابھی ہم کہتے ہیں مروائی لا لوٹے نہیں لے، لوٹ لیا وہ آپ کو. اس قوم سے سبق سیکھو. مارواڑی کا ایک بیٹا صبح 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے، منہ دھو کر اسکول گیا، اسکول سے آیا تو 4 بجے اپنی دکان پر 2 گھنٹہ بیٹھتا ہے. اور جو کاروبار کرتا ہے وہ صبح 8-9 بجے دکان میں بیٹھتا ہے، رات کے 10 بجے اٹھتا ہے. کتنے گھنٹے کام کیا؟ 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ. اگر 12 گھنٹہ ہی کام کیا تو ایک مہینے میں کتنا کام کیا؟ بار کیا 36 360 گھنٹہ. اے سرجا پوری کے میرے بھائیوں، مارواڑی کا بیٹا تو 360 گھنٹہ کام کیا. کیا ہمارا بیٹا 60 گھنٹہ بھی کام کرتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا بیٹا کس لیے ہے؟ سن بھر سازش ہے. کال سازش ہے. آج سے وہ اپنا بابڑی بنے سیلولوج تیار ہے منصوب کے لیے.
बाजारों के लिए, मेरे ठेलों के लिए, चौक पर अड्डाबाजी करने के लिए, यकीन जानो जो कौम वक्त के मिजाज को नहीं समझती है, दुनिया में वो कौम पीछे हो जाती है। मुसलमानों मुड़ के देखो, ये बुर्ज टोला है, कभी यहां पर किसी राजा का बुर्ज था, लेकिन आप वो टूट गया है, उसकी निशानियां खत्म हो रही हैं। लेकिन आपके बाप दादे का बुर्ज अब भी बाकी है। दिल्ली जाते हो तो लाल किला की वो शानदार दीवारें देखते हो, दिल्ली जाते हो तो कुतुब मीनार की वो बुलंद मीनारें देखते हो जिससे बादल टकरा जाए। कभी गौर किया कि आखिर वो कौन मुसलमान थे जो इस बड़े हिंदुस्तान में बादशाह बने हुए थे? क्या उनके 4 हाथ थे? नहीं, वो मुसलमान हमसे बेहतर थे, वो तालीम याफ्ता थे, वो साइंस जानते थे, वो इंतजामी उमूर को जानते थे। अल्लाह का वादा है, वो अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, दुनिया में तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। हमारे वो बादशाह इस्लाम पसंद थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने टोपियां सीकर, आज बहुत सारे मजार हैं हमारे संगमरमर से तराशे जाते हैं, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने औरंगाबाद में उसका मजार को देख के आइए, उसने वसीयत कर दी थी मेरे कफन के पैसे मेरे टोपी के बेचे हुए पैसों से अदा किया जाए और मेरे सीने पर चबूतरा नहीं होना जाए। लोगों, ये थे हमारे मुस्लिम सलातीन। और आज मुसलमान कहां हो और क्यों हो? इसलिए हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके से जो तकरीर की थी, आपने एक ही हज किया था, उस हज के मौके से अरफात के टीले पे तकरीर की थी और आने वाली रहती दुनिया तक के लिए की थी और नसीहत की थी और ये वसीयत की थी अपनी मिल्लत को कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम इसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। गुमराही क्या है? गुमराह हो जाते हैं, भटक जाने को कहते हैं। गुमराही अपने मंजिल से भटक जाने को कहते हैं। गुमराही का नतीजा जिल्लत और रुसवाई है। मुसलमानों, दिल पर हाथ रखो जरा, क्या आज हम इज्जत से हैं? एक तरह से देखोगे तो आज गुज़िश्ता 20-25 सालों के दरमियान में हमारे दरमियान कुछ खुशहाली आई है। क्या खुशहाली आई है? बेटा दिल्ली पंजाब गया है, हमारा कपड़ा लत्ता बदल गया। मैं अक्सर मजाहन कहता हूं, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले एक शेरवानी बस्ती में होती थी दादा की, बाप भी उसी में शादी किया, पोता की भी शादी उसी में होती।